السلام علیکم۔ سال 2024 کا سورج پاکستان میں غروب ہو چکا ہے اور سال 2025 کا سورج آسٹریلیا میں طلوع ہو، بلکہ دن تبدیل ہو چکا ہے، طلوع تو نہیں ہوا ابھی۔ تو میں ذرا تھوڑی سی شاعرانہ کوشش کرنے لگا تھا لیکن وہ نہیں ہو پائی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جب پاکستان میں سورج غروب ہو رہا تھا تو پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے عوام کو امید دلا رہے تھے، ایک روشن مستقبل کی خبر دے رہے تھے کہ وہ پلان کر چکے ہیں اڑان پاکستان کی 5 سالہ منصوبہ ہے، اور اس منصوبے میں پاکستان کی بنیادی طور کے اوپر اکانومی اور پاکستان کی برآمدات، وہ ظاہر ہے کہ وہ اکانومی سے جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو پاور ڈویژن یا جو پاور سیکٹر ہے اس کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنا، پاکستان کی میں جو ای کامرس اور دیگر معاملات جو ہیں 5 ایز ان کو کہا گیا ہے، اس کے اوپر نظر ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کی، اور اگلے 5 سال پاکستان نے اس مد میں آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان کی برآمدات کا ہدف جو ہے وہ $60 ارب جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو اگلے جو 5 سال ہیں اس میں پاکستان کس طرح کا ہوگا، یہ ویسے پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک کہہ لیں کہ کاوش پہلے بھی تھی۔ جب نواز شریف صاحب کی حکومت 1999 میں ختم کی گئی تھی تب بھی جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ پروگرام 2020 میرا خیال ہے 225 تھا، 2010 تو وہ یعنی 20 سال کی وہ منصوبہ بندی اس وقت کر رہے تھے، مجھے جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ فیوچرسٹک ایک جماعت آپ کہہ لیں کہ وہ مستقبل پہ نظر رکھتی ہے، اس طرح سے پلاننگ کرتی ہے، منصوبہ بندی کرتی ہے۔ یہ الگ بات کہ اس کو ان منصوبوں کے اوپر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ آج وزیر اعظم صاحب نے بنیادی طور پر کوئی سیاسی بات نہیں کی لیکن بڑی گہری باتیں کی۔ تقریب کچھ اس طرح کی تھی کہ چاروں جو صوبائی حکومتیں ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب تو وہاں پر موجود تھیں مریم نواز صاحبہ، لیکن باقی جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کے مشیران اور سینئر منسٹرز جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ وہاں پر وزیر اعظم صاحب نے اعتراض برتا کہ کوئی سیاسی گفتگو وہاں پر نہ ہو، لیکن دل کے پھپھولے انہوں نے جو تھے وہ پھوڑے، اور انہوں نے کہا کہ جب 2023 میں ہم IMF کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، تو تب ایک سیاسی جماعت IMF کو خط لکھ رہی تھی۔ یہ انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ اس کا اظہار کیا، اور بھی بڑی باتیں انہوں نے کی، لیکن ایک ساتھ انہوں نے دعوت دی کہ میں نے بطور اپوزیشن لیڈر بھی مساق معیشت کی بات کی تھی لیکن وہ بڑی حقارت کے ساتھ دھتکار دی گئی، رد کر دی گئی۔ میں اب بھی وہی بات کر رہا ہوں، ہم مل کے چلیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان آگے چلے گا۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف خصوصاً جو بانی PTI ہیں وہ پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر سکتے ہیں، یا ان کی ذات ہی ان کے ہاں مقدم ہے؟ وہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں مذاکرات کی کامیابی کے لیے، اور ان کا کل ایک ٹویٹ بھی تھا، اس میں بھی انہوں نے 4 ریزنز دی تھیں پاکستان کے موجودہ حالات کی۔ ان ریزنز کو بھی ہم جو ہے وہ اس پر بھی غور کریں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ دیگر معاملات بھی ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے۔ سلمان غنی صاحب لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آج ابتدائیہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا۔ جناب خالد فاروقی صاحب اور جناب خالد قیوم صاحب، خالدین سر۔ سر جی، وزیر اعظم صاحب نے جو مجھے ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جو گیم ہے وہ ہے سولر پاکستان کی، تو میں ذرا ٹیکنیکل نہیں جانا چاہتا، میں چیزوں کو ذرا پولیٹیکل رکھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جس 5 سالہ منصوبے کا اعلان کیا ہے آج، وہ جو سیاسی استحکام کے بغیر اچیو کیا جا سکتا ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف یہ سیاسی استحکام آنے دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، آپ کا ویسے آج ابتدائیہ بڑا زبردست تھا، اور ٹائمنگ بھی اس لیے اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ صرف ہمیں امید کرنی چاہیے کہ صرف انسان ہی بدلنا چاہیے، پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات جو ہیں وہ تبدیل ہونے چاہیے۔ اور اڑان پروگرام ویسے تو اس کا نام بھی بڑا زبردست ہے، اور ہمیں اس پہ ہی ڈسکشن کرنی چاہیے کہ اڑان پروگرام جو ہے اڑان بھر سکے گا۔ اور جب ہم اڑان بھر سکنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے درست سوال اٹھایا کہ یہ سیاسی استحکام کے ساتھ مشروط ہے۔ دیکھیں، جس عزم کا حوصلے کی بات کی جا رہی تھی آج، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اب ہم جب نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں
تو کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اور ہمیں پازیٹیو چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب ہم 2025 میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک میز سجی نظر آ رہی ہے۔ 2 جنوری کو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اس میز پر بیٹھیں گی، اپنا مطمع نظر سے ایک دوسرے کو آگاہ کریں گی، اور بات یہ کہ دنیا کے اندر کامیاب جمہوریتوں کا تجربہ آپ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر معیشت کے حوالے سے سیاست نہیں ہوتی، وہاں پر جہاں ملک اور قوم کا مفاد ہوتا ہے وہاں پر وہ اپنی لائنز ڈرا کرتی ہیں اور پالیسیز کی تشکیل میں اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جہاں تک آپ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں، میں انہیں یہاں سے جانتا ہوں، پنجاب کے اندر ان کی حکومت ایک ماڈل حکومت تھی، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ سیاست سے زیادہ معیشت کے حوالے سے ٹچی ہیں، تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے تھے کہ گورننس کا عمل تھا، اور خاص طور پہ صوبے کے اندر ریونیو اس معاملے میں وہ بڑے ٹچی تھے۔ اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، پی ڈی ایم کے پرائم منسٹر بھی تھے، اور پھر 2023 کے اندر جو الیکشن ہوا اس میں بھی وہ پرائم منسٹر 2024 میں، تو انہوں نے جو 80% ان کی میٹنگز ہیں وہ ساری معیشت کے حوالے سے تھیں۔ اور اب ہم جس کیفیت میں اب پاکستان کے اندر ان کے سیاسی مخالفین بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کی معیشت پر کوئی خطرات یا پاکستان خطرناک زون میں ہے، خطرناک زون سے ہم نکل آئے ہیں۔ آپ جن ایز کی بات کر رہے تھے، دیکھیں بات یہ کہ اس میں اصل جو ایشو بنے گا، ایک تو ہمیں برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا، درآمدات میں کمی کرنی ہوگی، گورننس ہوگی۔ یہ جو معاشی ترقی کا عمل ہے، یہ عمران صاحب صرف یہ ترقی کے اشاریوں کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا، اس میں لوگوں کی حالت زار بہتر ہوتی ہے۔ عام آدمی کی زندگی جب آپ دیکھتے ہیں نا، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جی اس ملک کی اور معاشرے کی معیشت کیسی ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے آج کے پرائم منسٹر معیشت کی مضبوطی کے حوالے سے یکسو بھی ہیں، سنجیدہ بھی ہیں، اور سب سے پلس پوائنٹ جو انہیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ جب آج بھی وہ بات کر رہے تھے کہ جی سیاست نہیں ریاست کو ترجیح دی ہے، تو جس کیفیت میں وہ پرائم منسٹر بنے تھے اس وقت ہماری معیشت خطرناک زون میں تھی، دیوالیہ پن کی تلوار لٹک رہی تھی، اور پاکستان کے اندر ایسی فورسز پولیٹیکل فورسز موجود تھیں جو شرط لگا رہی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ لیکن یہ کریڈٹ ان کی حکومت کو دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ پن سے نکالا، ان کے خطرناک زون سے سیاسی نکالا، مخالف نے یہ کریڈٹ دیا جی ان کو کریڈٹ دیا۔ لیکن اب دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 2025 ہمارا اچھا ہوگا کیسا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ معاشی مضبوطی کی بات کرتے ہیں تو یہ عمران صاحب جڑا ہوتا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ، بڑا اچھا موقع ہے، ایک فضا بنی ہے، سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئی ہے۔ اگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز 2 جنوری کو بیٹھ کر کچھ لائنز ڈرا کر لیں، سیاست ضرور کریں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، لیکن کم از کم پاکستانیت اور ملکی معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا پوٹینشل ہمارے اندر موجود ہے، اتنا پوٹینشل موجود ہے، ایک باشعور قوم ہے، ایک ذہین نوجوان نسل ہے، اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ میرا خیال ہے ہم نے ٹیک آف کرنا ہے اور ہوں گے، ٹیک آف کریں گے۔ ٹھیک ہے خالد فاروقی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو پلان ہے بڑا سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح آج کہا کہ جی کہ 7 ارب ڈالر کی ہم پیکج لے رہے ہیں اور 6 کھرب روپے کا ہمیں خسارے کا سامنا ہے، اور 4 کھرب کی بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور 2 کھرب میں وہ فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ جو انہوں نے پلان بنایا ہے، یہ جو اڑان پروگرام، اس پر آپ کو ریاست کی یکسوئی لگتی ہے کہ یہ محض ایک حکومت کا ایک خواب ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے اب تک جتنی گفتگو ہم نے سنی ہے وہ ساری کی ساری کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں، تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا۔ جی ہاں، یہ اڑان پاکستان کا جو لفظ ہے، پہلے تو یہ لفظ اپنی طور پہ خوبصورت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک لانچنگ پیڈ ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک لانچنگ پیڈ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی سماجی ترقی کے لیے بھی، جس طرح سلمان صاحب نے ابھی اشارہ کیا، کیونکہ معیشت بہتر ہوتی ہے تو سماجی ترقی خود بخود ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کی ہر شخص کو جب اس کی جیب میں پیسے جاتے ہیں، جس کو ہم اپنی ایک ٹرم پر کیپیٹا انکم کہتے ہیں، تو وہ 7 لوگوں کی معاشی جو ہے سماجی ترقی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اڑان پاکستان کا جو لانچنگ پیڈ ہے، اس پہ جو ہم پہنچے ہیں، تو یہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تو پچھلے 3 سال اس کے گواہ ہیں، پچھلے 2.5-3 سال جو گزرے ہیں، اس میں جس طرح کی ایک معیشت تھی جہاں پہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب تھے، جہاں ہمیں کوئی لون نہیں دے رہا تھا، ہمارے کوئی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں تھا، ہمارے ملک کا کوئی دورہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، لیکن
وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور کاوشوں سے، جو ہمارے جو حکمران ہیں ان کی کاوشوں سے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بہت زیادہ اس میں، اور ان کے ساتھ تمام ملکی قیادت نے، عسکری قیادت میں بڑا رول انہوں نے پلے کیا. تو ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ آج ہم ذرا غور تھوڑا سا ہی کر لیں. ہماری ایکسپورٹس بڑھ چکی ہیں پہلے کی نسبت، ہماری ترسیلات زر بہتر ہیں، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہیں، ہم جو قرضے لے رہے تھے ہم ان قرضوں کی واپسی کی طرف بھی جا رہے ہیں. حالانکہ ترسیلات زر بند کرنے کی تحریک بڑی چل رہی تھی، سازش ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، اور جاری ایک ہے، سیاسی جماعت کی طرف اور سے ابھی تک جاری ہے. ہاں جاری ہے. اچھا، مہنگائی سب سے بڑا ایک ایشو ہوتا ہے پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں. مہنگائی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ 38% سے ہم سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے، 5, 7, 6 اس پہ گھوم رہی ہے. کچھ مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے جس کا عوام شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کو گڈ گورننس سے دور کیا جا سکتا ہے، حل کیا جا سکتا ہے. سو یہ وہ معاملات ہیں. ہماری سٹاک مارکیٹ، آپ سال کی جو بہترین سٹاک مارکیٹس ہیں ان میں سے چلی گئی. ہماری جو کرنسی ہے وہ بہترین کرنسیوں میں اس کو شمار ہونے لگ گیا. سو یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے جب ہم نے اتنا استحکام ایک تواتر کے ساتھ حاصل کیا، اس کے بعد پھر یہ حکومت اس قابل ہوئی ہے کہ وہ اڑان پاکستان پروگرام کی آپ کے سامنے بات بھی کر سکے. جی ہاں. سو اب یہ اڑان پاکستان پروگرام جو ہے، میں اسے بھی کیا کہتا ہوں، اسے کہتا ہوں ایک شارٹ ٹرم منصوبہ ہے، لانگ ٹرم نہیں ہے. 5 ایئر پروجیکٹ جو ہوتا ہے 5 سال کی پلاننگ کوئی لمبی نہیں ہوتی، طویل المیاد نہیں ہوتی. طویل المیاد نہیں ہوتی. سو یہ 5 سال کا جو منصوبہ ہے، اس میں دیکھیں نا، میں وزیر خزانہ کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم $32 بلین سے $35 بلین اس سال جو ہماری ریمیٹنسز ہیں وہ ہیں. ہماری رائس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اس سال $5 بلین کی ہوگی، جو کہ لوگوں کے شک ہے کہ شاید کم ہوگی، لیکن اس سال $5 بلین کی ہوگی. ہم جو باقی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، عمومی مجموعی ایکسپورٹس ہیں، یہ بڑی ہیں. لیکن جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے اب $60 ارب کی ایکسپورٹس کا جو ٹارگٹ دیا ہے، اس کو جو حاصل کرنا ہے وہ گروتھ بیسڈ ایک اکانومی چاہیے، پروڈکشن والی اکانومی چاہیے. جی. زراعت پہ آپ ضرور کر سکتے ہیں. زراعت کو بھی آپ نے جب تک جدید بہت ایڈوانس کرنا پڑے گا، بہت ایڈوانس کرنا پڑے گا. جب تک آپ اس کو جدید نہیں بنائیں گے، ایک وقت میں 3 فصلیں لے سکتے ہیں. بالکل فصلیں لے سکتے ہیں، اور یہ ثابت ہوا، ہاں جی. نے کیا. توانائی کا بحران آپ آلموسٹ جس لائن پہ اس وقت چل رہے ہیں، اس میں آپ توانائی کا بحران حل کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں. آپ سستی بجلی دے سکتے ہیں. سولر کی جو آپ نے بات کی، سولر کی بنیاد پہ آپ اپنے کاشتکاروں کو، کسانوں کو، ذمہ داروں کو بہت بہتر طریقے سے، وزیر اعظم نے ذکر کیا بلوچستان میں 900 ٹیوبل جو بالکل ایگزیکٹلی، تو بہت بہتر آپ ان کو کر سکتے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں، اور بہت ہی امپورٹنٹ جو سیکٹر ہے وہ آئی ٹی کا ہے. جی ہاں. آئی ٹی کے سیکٹر میں پاکستان جو ابھی پوٹینشل ہے، پوٹینشل کیا میں کہتا ہوں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے، آپ ذرا غور کریں نا کہ پاکستان میں ینگسٹرز کی، اور کم از کم ایف ایس سی جو جن لوگوں نے میتھ کے ساتھ کی ہے، وہ کروڑوں کی تعداد میں اس وقت آپ کے پاس ہے. جی ہاں. اور ایک آئی ٹی سیکٹر کے لیے چاہیے کیا ہوتا ہے، اور یورپ کی منڈی اوپن ہے، یورپ کی منڈی اوپن ہے، کیونکہ انڈین جو ہے سلیکان ویلی جو ان کی ہے، بنگلور وغیرہ، وہ سارا ان کی انویسٹمنٹ جو امریکہ میں وہ ٹریڈ ساری کی ساری توجہ دینی پڑے گی نیٹ کی رفتار. اچھا، سو یہ چیزیں وہ ہیں جہاں پہ آپ اگر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جیسا گورنمنٹ وعدہ بھی کر رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم وہ $60 ارب کا ٹارگٹ جو ہے، پرائم منسٹر نے تو کہا کہ 5 سال میں جب آپ اپنی آئی ٹی کی جو ہے ایکسپورٹ ہے اور اس کی ترقی جو ہے، اس کا اگر مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ بہت جلد کئی ٹارگٹس حاصل کر سکتے ہیں. اربوں روپے ماشاءاللہ نوجوان پاکستان لا رہے ہیں، اربوں ڈالر. سو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ مجھے تو 2024 سے 2029 تک کا جو دورانیہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں واقعتاً آپ کو ترقی ہوتی نظر آئے گی. اور جو بات آپ نے کہی کہ کیا ریاست اس طرف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی جو سیریسنس ہے وہ ہمیں ہر شعبے میں نظر آئی ہے، ہر جگہ پہ نظر آئی ہے. ریاست کو یہ پتا ہے کہ ہماری سروائیول اس میں ہے. ریاست کو یہ پتا ہے کہ خیرات نہیں لینی. ریاست کو یہ پتا ہے قرضے نہیں لینے. ریاست کو یہ پتا چل گیا کہ ٹریڈ کیے بغیر آپ نہیں چل سکتے. ریاست کو یہ پتا چل گیا کہ آپ اپنی اکانومی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں اسی ماڈل پہ جو نواز شریف صاحب نے 90s میں دیا تھا. اس ماڈل پہ چلے جائیں. اس ماڈل پہ جا کے آپ اپنی صنعتوں کو ملک میں قائم کرنے کی کوشش کریں, غیر ملکی سرمایہ کاری لے کے آئیں, لوگوں کو روزگار دیں, اپنی ایکسپورٹس کو بہتر بنائیں, تو پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے کے ضرور یقین اس پہ کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. خالد قیوم صاحب, جس طرح سلمان غنی صاحب نے لقمہ دیا کہ اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ ٹھیک کرنا پڑے گا,
इंटरनेट को ठीक करते हैं तो कोई भी नहीं, मेरा मतलब इकॉनमी जो है वो इसके बगैर आगे बढ़ सकती, लेकिन यहाँ पे कुछ कबातें हैं। अब उन कबातों का इलाज किस तरह किया जाएगा, बातचीत के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए? क्योंकि ये जो 5 साल जो भी मंसूबा है आपका, इसमें अगर आप एक जो इंटरनेट वाली बात की है सलमान गनी साहब ने, उसको माइनस कर दें तो ये रुक जाती है बात। 5 साल मंसूबा जो है वो आपका इंटरनेट के बगैर, इंटरनेट वो टूल है जिसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। देखिए और उस टूल के ऊपर जो है वो एक फसाद बरपा है, उसका क्या किया जाएगा? हाँ, अब इंटरनेट जो है ये देखिए कि इस वक्त मुआशी तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पाकिस्तान की बरामदात में यकीनन एक बड़ा इजाफा हुआ है, और इस साल के इख्तिताम तक, माली साल के इख्तिताम तक, पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो 32 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगी। और इस हवाले से जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपने ये भी फरमाया कि मुआशी हालत, मुआशी हालात और मुआशी बेहतरी की सबसे बड़ी जो मिसाल है वो तो बानी पीटीआई ने खुद दी है। और बानी पीटीआई ने जेल में बैठकर ये तस्लीम किया है कि हुकूमत जो है वो मेशत को बेहतर बनाने में कामयाब हो चुकी है। और अब अगर उन्होंने कहा है कि एतराफ किया है उसका, एतराफ मेशत किया है बेहतर हो कि गई। आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से तो बचा डिफॉल्ट लिया होने से तो बचा लिया। मुझे तो लगता है तो मैं मायूसी का समझता इजहार हूँ किया कि है। अगर उनकी सोच के अंदर कोई इस तरह की कोई तब्दीली आई है, और ये यकीनन तब्दीली इसलिए आई होगी कि उन्हें इस मईशत के मामले में, हर मामले पर नाकामी का सामना करना। टू नोइंग हिम, मुझे तो लगता है कि ये एक तरह से इतराफ शिकस्त है। इतराफी शिकस्त है। क्यों? इसमें कई शिकस्तें शामिल हैं। इसमें जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए जब निगरान हुकूमत के दौर में बातचीत हो रही थी तो आपको याद होगा कि उस वक्त भी ये स्टेटस को रुकवाने के लिए, उसमें तस्हीह के लिए, जो फिर बाद में 2027 तक उसकी तस्हीह हो गई, रुकवाने की कोशिशें भी बानी पीटीआई की नाकाम रही। फिर आईएमएफ का जो पैकेज पाकिस्तान को मिल रहा था वो भी बानी पीटीआई ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी जो सूबाई हुकूमतें थी दो उनको भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें भी नाकाम रहे। मैं समझता हूँ कि ये बात आप जो मुसलसल पे दर पे जो शिकस्तों का सामना हुआ है उन्हें, खास तौर पर इकानमी के महाज पर, तो उसके बाद कम अज कम उन्हें जो है वो चार्टर ऑफ इकानमी की तरफ जो है वो आ जाना चाहिए। कम अज कम मेशत पर, मुआशियात पर, मुल्क की इकानमी पर जो है वो सियासत जो है उस पर सरेंडर कर देना चाहिए, और बाकी शोबों के अंदर बाकी अतराफ जो सियासत है वो जरूर करे, लेकिन मेशत पर जो है वो उनको जो है वो पीछे हटना चाहिए। और उसी तरह आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर ये दोहराया कि जब वो अपोजिशन लीडर थे तो उस वक्त की हुकूमत को, बानी पीटीआई जब वज़ीर आज़म थे तो चार्टर ऑफ इकानमी की पेशकश की गई, और आज भी की है, और आज फिर की है। और मेरी इतला के मुताबिक आज जो मुज़ाकराती कमेटी होगी उसमें भी जो है वो नून लीग की हुकूमती जो कमेटी है उन्हें गुजारिश करेगी कि आप जो करना चाहते हैं करें, इकानमी को जो है वो आप एक साइड पर रहने दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान गनी साहब, बड़े हौसला अफजा मुझे आज का जो मंजरनामा था वहाँ पर जो तकरीब हो रही थी उड़ान प्रोग्राम पाकिस्तान की, उसमें मुजम्मल जो हैं असलम साहब, वो केपी के वज़ीर आला के मशीर, वो वहाँ पर मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि जो केपी गवर्नमेंट है वो अपनी जिम्मेदारियों का उसको एहसास है। एक बात ये, सियासी मजबूरियाँ उनकी या पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का वो शिकार है। आपको लगता क्या है इस सारी सूरत हाल में? देखें, आज का जो प्रोग्राम था उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, और ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, किसी सूबे का नहीं है, किसी हुकूमत का नहीं है। और आपने खुद ही अपने इब्तिदाई में बताया कि तमाम हुकूमतों के ज़िम्मेदारान वहाँ पर मौजूद थे। और एक बात इमरान साहब, देखें, शहबाज शरीफ साहब को एक बड़ा प्लस जो मिला है ना, वो ये हुआ कि जिस कैफियत में वो इक़्तिदार में आए उसमें पाकिस्तान के रियासती इदारे भी यकसू थे कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। और बल्कि मैं अगर ये कहूँ, बात तो बड़ी तल्ख है कि शहबाज शरीफ उनका बड़ा पुराना हदफ थे। मुझे याद पड़ता है जनरल मुशर्रफ के दौर में उस वक्त भी इन्हें अप्रोच किया गया था। और सबसे अहम बात उस शख्स का अगर मेरे से प्लस पॉइंट पूछें तो हर चीज़ में अपने बड़े भाई को तरजीह देते हैं। आपको याद है उस वक्त भी इनको पेशकश की गई थी कि हम इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। जी,
تو مجید نظامی صاحب کے ذریعے کی میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. بات ہے کہ یہ شخص یہ ترجیح کیوں بنا کہ ہم نے یہاں دیکھتے تھے یہ لاہور ایوان صنعت و تجارت کے پریزیڈنٹ بھی تھے, ایک شراٹ گاڑی ہوتی تھی اس میں لاہور میں بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے, اور یہ ایک پلس ہی ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھانا, ان کے ہاں ناممکن کوئی بات نہیں ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ سیاست شاید ان کی ترجیح نہیں ہے, ان کی معیشت جو ہے, ان کی جو ترجیح ہے وہ معیشت ہے. بلکہ میں ان کا خاندانی پس منظر بھی سارا جانتا ہوں. ان کے والد محترم بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں جو اصل بندہ کام وہ شہباز شریف ہے, اور انہیں ریاست نے بھی ان کی تائید کیا اور انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو اعتراف کرتے نظر آتے ہیں, دیکھیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے نا تو یہ کام اب ٹانگیں کھینچنے والا ختم کرنا چاہیے. اور پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر پاکستان کی ہماری حکومتوں کی پالیسیز درست ہوں اور پالیسیز کا تسلسل قائم رکھا جائے تو کوئی ایسا امر مانے نہیں ہے کہ پاکستان آگے کی طرف نہ جا سکے. بلکہ میں اگر آپ کہیں تو ہماری تاریخ بڑی تلخ ہے. 2017 تک پاکستان 22ویں بڑی معیشت تھا, تو کس فیصلے کے نتیجے میں ہم 47ویں نمبر پہ پہنچ گئے. اس وقت کا پرائم منسٹر بھی پاکستان کو آگے لے کے جا رہا تھا. آج آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف سمیت اورنگزیب صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے, احسن اقبال صاحب نے کس کا حوالہ دیتے رہے؟ نواز شریف کی پالیسیوں. اس کا مطلب مسلم لیگ نون جو ہے وہ معاشی حوالے سے یکسو ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ یہ بات ہمیں بتائی تھی کہ ان کے والد محترم کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے, کامیاب سیاست کرنی ہے, تو کچن کی 7 چیزیں مہنگی نہ ہونے دینا. لوگوں کا روٹی دال کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا نظر آنا چاہیے اور یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی ایک بڑی تلخ سی بات ہے کہ کبھی پنجاب کے اندر تو آٹے کا ایشو نہیں تھا, اور میں اس میں حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے تھنک ٹینک کے ممبر تھے وہ پنجاب کے اندر لاہور کے ڈپٹی کمشنر بھی رہے, پنجاب کے کنٹرولر فوڈ بھی رہے اور سیکٹری فوڈ بھی رہے. جب انہوں نے گندم کو چھیڑنا شروع کیا اس شخص نے کہا کہ یہ شخص تباہ کر دے گا. پہلے آپ نے چینی کا بحران کھڑا کیا, اب آٹے کا بحران ہے, اور پھر آٹے کا بحران آیا. لیکن آج وہ بحران کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جہاں پر پاکستان کے کاشتکار کی ایک محنت ہے وہاں پر آپ نے اس کی ایک مارکیٹنگ ایسی کر دی ہے کہ اب یہ مقابلے کی فضا میں گندم کا ایشو حل ہو گیا ہے. لیکن ہمیں آگے کی طرف جانے کے لیے ہم سب پولیٹیکل رپورٹر رہے ہیں. میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. اور یہ جو 2 جنوری کا دن میرے خیال میں اس لیے اہم ہے کہ ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں اور اب وہ کشمکش نہیں ہے, تناؤ نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے, درجہ حرارت بھی نیچے آیا ہے. اس میں کچھ لائنز ڈرا کر لینی چاہیے. اور بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ اس طرح کے ماحول پر اثر انداز ہو سکے گا تو وہ سارے آپشن اپنے بروئے کار لا چکے ہیں. آپ نومبر دیکھیں اور دسمبر دیکھیں, نومبر میں پاکستان کے اندر ایک کشمکش تھی, ٹکراؤ تھا, سارے آپشنز وہ اپنے بروئے کار لائے ہیں لیکن انہیں ملا کچھ نہیں. اور میں ہمیشہ ایک حوالہ دیتا ہوں کہ ماضی کے اندر وہ جارحانہ سیاست کرتے تھے اور احتجاجی عمل پہ یقین رکھتے تھے تو عمران صاحب پیچھے ایک تھپکی ہوتی تھی, پیچھے کچھ لوگ کھڑے نظر آتے تھے. اب وہ نہیں ہے. اب وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا بڑا نقصان ہوا ہے, اس تجربے کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. پاکستان نے اس کی قیمت دی ہے. آج وہ جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست پہ ریاست کو ترجیح دی ہے تو پھر ریاستی معاملات پہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. اگر پاکستان ترقی یافتہ ہوگا, پاکستان کے اندر معیشت مضبوط ہوگی تو مضبوط معیشت میں سیاست کرنی آسان ہوگی. ان میں جیلیں نہیں ہوں گی, ان میں مقدمات نہیں ہوں گے, ان میں صوبتیں نہیں ہوں گی. آپ لائیں اپنا پروگرام لائیں. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر پارٹی کے پاس ایک بڑا پلس ہونا چاہیے. آج جب پرائم منسٹر بجلی کی بات کر رہے تھے, آپ نے نوٹ نہیں کیا انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا بجلی اور گیس یہ اگر صنعتی عمل کو آگے چلانا ہے تو اس کو سستی کرنی پڑے گی. لیکن انہوں نے ساتھ بجلی چوری کا ذکر کیا ہے, لائن لاسز کا ذکر کیا ہے. اس پہ کیوں نہیں سدباب پایا جاتا ہے؟ اور یہ بجلی ماضی کے اندر آپ کو یاد نہیں 2011 کے اندر اسی لاہور کے اندر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. بجلی کی پیداوار انہوں نے پوری کر کے دکھائی. اور پھر میں کہوں گا اعتراف کس نے کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. ان پہ الزام کیا لگایا کہ یہ زیادہ بجلی بنا گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, یہ اڑان پاکستان پروگرام جو ہے خدا کرے پاکستان کے اڑان کا باعث بنے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بات کی سلمان غنی صاحب نے کہ ٹانگیں کھینچنی نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان کی صورتحال ونریبل یا مخدوش کہہ لیں آپ, اتنے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں کہ پاکستان کی تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہیں,
ان کو یکسو ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پچ ہی جو ہے وہ یہی مخدوش صورتحال ہے, اسی پر وہ بلیک میل کرتی ہے, اسی پہ وہ کھیلتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو 9 مئی 26 نومبر یہ اس کے لیے جو شرائط رکھی ہیں کہ انکوائری, اور دوسرا ہے کہ 500 قیدیوں کو جنہوں نے 9 مئی کو حملے کیے تھے ان کی رہائی بانی سمیت, تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ بند ہوگا اور یہ مطالبات تسلیم ہوں گے, مذاکرات کل آگے بڑھ جائیں گے؟ دیکھیے عمران صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو جائیں رہا, عدالتیں کر دیں ان کو رہا تو اچھی بات ہے. اگر وہ سمجھ دیں کہ بے گناہ ہیں تو عدالتیں رہا کر دیں. ٹھیک. لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور ان کی جماعت جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کرنے والوں کو سزا دی جائے, کبھی کہتے ہیں 9 مئی کرنے والوں کو چھوڑ دیا جائے. تو 9 مئی کرنے والوں کو سزا دی جائے یا چھوڑ دیا جائے, ان کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. 9 مئی کس نے کیا, ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, وہ بیانیہ پٹ چکا. انہوں نے بڑا اچھا جواب دے دیا ڈی جی ایس پی آر نے کہ بھی آپ کہتے تھے کہ فلاں فلاں لوگ ہیں تو ہم نے تو ان کو بھی سزائیں دے دی ہیں. تو اب آپ بات کریں. اب دیکھیے نا, جب ادارے نے ان لوگوں کو بھی سزائیں دے دی جو اس میں ملوث تھے, تو ان لوگوں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے یا کیسے چھوڑنا چاہیے؟ انصاف کا تقاضا تو پورا نہیں ہوگا. انصاف کا تقاضا اگر پورا ہوتا ہے تو وہ صرف پھر عدالتوں میں ہوگا. ان کے اندر آپ انصاف دیکھیں, اس ادارے کے اندر پہلے انہوں نے اپنے بندوں کو, عدالتیں بالکل ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں چھوڑ دیں تو ہم سارے مان جائیں گے. کسی کے کہنے پہ اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے, نہ ہی یہ انصاف کا تقاضا. دوسری بات یہ ہے کہ سارے قیدیوں کو یہ سہولت دیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جیل میں تو پریس کانفرنس کرے, وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو بلائے اور میڈیا ٹاک کرے. کیا یہ سہولتیں ماضی میں نواز شریف کو, شہباز شریف کو, آصف زرداری کو, بے نظیر بھٹو شہید کو, ان لوگوں کو حاصل تھی؟ پاکستان کے وہ بھی پرائم منسٹر رہے ہیں. پھر مسئلہ یہی آ جاتا ہے کہ کسی ایک پر خاص مہربانی جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے. ابھی آپ نے 9 فروری کی بات کی اور آپ نے 9 مئی کی بات کی اور آپ نے نومبر کی بات کی, 26 نومبر کی. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بھی خطرناک کام آگے ہو رہا ہے, اس سے بھی خطرناک کام آگے ہو رہا ہے جو اس وقت جاری ہے. وہ امریکی مداخلت کا ہے, غیر ملکی مداخلت کا ہے. آپ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں غیر ملکی مداخلت کے ذریعے. آپ پاکستان میں سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں غیر ملکی مداخلت کے ذریعے. آپ خوش ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے تو آپ وہاں پہ قیدی نمبر کر کے نعرے لگا کے آپ ٹرمپ کے ذریعے, میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ ان کے ذریعے آپ سسٹم چینج کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں کیا آپ مداخلت کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا جی مداخلت ہوئی اور مجھے اقتدار سے اتار دیا گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کریں اور اقتدار سے اتاریں. سمجھ گئے نا بات؟ سو میں جو مداخلت کریں اور مجھے بٹھائیں, میں وہی بات ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ دیکھیے نا, وہ جو 9 مئی ہے نا, وہ تو یہاں پہ ایک واقعہ ہوا, عدالتوں نے اس کے پکڑا, قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اب توقعات کس بات پہ لگائی جا رہی ہیں کہ وہ آئیں گے اور ہمیں رہا کروائیں گے, وہ آئیں گے ہمیں اقتدار دلوائیں گے, ہم کرسی پہ پھر بیٹھیں گے. پھر آپ کس کو کہیں گے بھائی کہ آپ کو اقتدار سے نکالا تھا انہوں نے؟ پھر آپ کس طرح سے, آپ تو کہتے تھے کہ جی ان سے معافی منگوائیں, آپ تو کہتے تھے ان کے خلاف جائیں گے. آپ یہ سارا کچھ کیے بغیر نئے سرے سے آپ پاکستان کے, دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں, مجھے پچھلے واقعات میں جو کچھ بھی ہوا, میں نے پھر کہا یہ جو معاملہ اس وقت ہو رہا ہے, اس وقت آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو حکومت آنے والی ہے اس کا اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے, یا کیا وہ بیان بازی کیا ہو رہی ہے کینیڈا کے بارے میں, یورپی یونین کے بارے میں, نیٹو کے بارے میں. ان کی اپنی ایک پالیسی ہے, وہ کر سکتے ہیں. پاکستان کے بارے میں جب وہ یہ لفظ بولیں گے, کوئی ایسی پالیسی غیر ذمہ دارانہ ہمیں محسوس ہوگی, تو آپ پاکستان کا میزائل پروگرام دیکھیں, پاکستان کا نیوکلیر پروگرام دیکھیں, پاکستان کی معاشیات دیکھیں, کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں امریکہ سے, یورپ سے. ہماری اکانومی بیس کرتی ہے ان کے اوپر. آپ ان کو تھوڑا ورگلائیں گے, تھوڑا پاکستان سے دور کریں گے. آپ کسی حکومت کی مخالفت نہیں کر رہے, آپ اپنے مفاد کی بات نہیں محض کر رہے, آپ ریاست کو اس کی بنیادیں ہلا دینے والی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, اس یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے, یہ ناسمجھ ہیں یا پھر بہت زیادہ سمجھدار ہیں؟ یہ برحال یعنی ایک احمق پن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ کسی سازش کا حصہ ہیں. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی سوچ اور غیر سیاسی ذہن رکھنے والی جو ہے وہ جماعت ہے, جو حقائق کو ماننے کے لیے, تسلیم کرنے کے لیے
तैयार नहीं है। ठीक है। और इसमें देखिए कि इस वक्त जो फरूकी साहब जो बात कर रहे थे कि अब ये जो है वो बरूनी मदाखलत की तरफ जो है वो देख रहे हैं। बरूनी मदाखलत की तरफ क्यों देख रहे हैं? बरूनी मदाखलत की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि पीटीआई जो है अब वो सियासी ताकत के जरिए, वो इतजाज के जरिए, अवाम के जोर पर जो मुतालबात मनवाने की उनकी सलाहियत थी वो मुतासर हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। उनके जारहाना सियासत के जो पाकिस्तान के अंदर जो कार्ड थे वो मैं समझता हूं कि सारे कार्ड खत्म हो चुके हैं। तो फिर ये मुज़ाकरात किस दमखम के ऊपर, सिर्फ अमरीकी मुदाखलत के चक्कर में? देखिए जब ये बार बार जब मुज़ाकरात तो उसी सूरत होते हैं जब टेबल के ऊपर आप उस सूरत में आते हैं जब आप पंजाबी में कहते हैं जोड़ बराबर दा है, तो सियासी तौर पर तो ये सिफर हो चुके हैं 26 नवंबर के बाद। तो फिर ये मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर अगर इन्होंने अपनी कोई चीज़ बात मनवानी है तो पीछे फोर्स क्या होगा? देखिए मुज़ाकरात तो एक बहाना मैं समझता हूँ हो सकते हैं, या इस वक्त जो नाकामियों का उन्हें तसलसल के साथ मुसलसल जो नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे शायद वो कुछ अरसे के लिए पार्लियामेंट का सहारा लेना चाहते हैं, बातचीत का सहारा लेना चाहते हैं। हालांकि इन मुज़ाकरात में अब भी सबसे बड़ी जो रुकावट है वो बानी पीटीआई है, और बानी पीटीआई जो है उनका रवैया है। और आप देख रहे हैं कि एक बार फिर जब से ये कुछ बाहर से कुछ लोगों के बयानात आने शुरू हुए हैं तो बानी पीटीआई की तरफ से फिर जो है वो शराइत जो है वो आयद होना शुरू हो गई हैं कि 30 जनवरी तक जो है 31 जनवरी तक जो है मुज़ाकरात जो है नतीजा खेज किए जाएं, फैसला किया जाए। अच्छा, ये ना एक स्टेटमेंट है वज़ीर दिफा साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब की, मुझे ज़रा आप इसको किस तरह इसकी। मैं आपके एक और सवाल जो आपने उठाया है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे खालिद साहब बात कर चुके हैं। वो है ये जो अमेरिका से तवक्कुआत कायम की जा रही हैं। देखिए बात यह कि जब से पाकिस्तान मुआशी हवाले से यकसू हुआ है, ये जो दहशत गर्दी की जंग है ना, ये आलमी जंग बुनियादी तौर पे इमरान साहब ये अमेरिका की जंग थी। ये पाकिस्तान की फोर्सेस ने जीत के दिखाई है। पाकिस्तान दिफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंचा है, और जब से पाकिस्तान ने मुआशी वाले से संजीदगी दिखाना शुरू की है तो बड़ा सारा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम, इनसे कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब इंडिया ने धमाके किए थे तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद है $5 अरब की पेशकश थी, बहुत सारा कुछ और प्रेशर भी था। और आपको ये भी याद है कि अमेरिका ने आपकी सारी इमदाद बंद कर दी थी और मगरिब को कहा था कि इनको कुछ नहीं देना। पाकिस्तान सर्वाइव कर गया था, और अब भी ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ट्रंप साहब के लिए अपने चैलेंजेस वहां बहुत हैं। ट्रंप साहब जिस कैफियत में वहां पर आए हैं ना, वहां पर भी महंगाई का तूफान है, उनके बहुत सारे माशी मसाइल हैं, और उनके लिए अभी इस वक्त वो इक़्तिदार में नहीं है, अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। और ये जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है ना, ये बेनज़ीर के दौर में मुकम्मल हुआ था। इसकी अगर आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम की और मिसाइल प्रोग्राम की किसी को अहमियत और हैसियत का पता है ना, तो वो इंडिया को पता है। और मैं आपको बताऊं कि ये एक ख़ास स्ट्रेटजी के तहत इंडिया जिन जिन चीज़ों से आपसे डरता है ना, तो ये प्रेशर डलवाता है थ्रू अमेरिका के। और पाकिस्तान, यानी वो जो बिलावल साहब ने बात की थी कि 100% तो उसकी मैंने अपने 3 दिन प्रोग्राम में कहा है कि बिलावल साहब ने टाइमली उसका जवाब दिया है कि बात है कि ये तो बहाना है, और बात है कि आपने पूछा कि ये किसी एजेंडे के तहत है, ये 100% एजेंडे के तहत है। मैं कहता हूँ इसलिए कि मैं उनको जानता हूँ, और कहाँ कहाँ से क्या क्या कुछ होता रहा, पैसा कहाँ से आता रहा। ये जिस आप 6 नवंबर की बात करते हैं, ये पैसा तकसीम हुआ है, ये मैं नहीं कहता। देखें, हो सकता है अमेरिका के पाकिस्तानियों का पैसा हो, आप पाकिस्तान को गैर मुसाकम करना चाहते थे, आपने अपनी तमाम कोशिशें करके देख ली हैं, तो सब कुछ गंवा के में आए तो क्या हुआ। और ये जो मुज़ाकराती अमल है, मैं इसलिए समझता हूँ कि ये पॉजिटिव है। ये उनकी वो लीडरशिप कर रही है जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती थी। बैरिस्टर गौहर को देख लें या उनका सेक्रेटरी जनरल देख लें, उन्हें पाकिस्तान में रहने। बिल्कुल आखिरी 1.5 मिनट बचा है। खालिद फरूकी साहब, आपको मुज़ाकरात किस तरह कामयाब, आप अगर पूरी उम्मीद है कि नतीजा ये मुज़ाकरात जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये मुज़ाकरात को नेक नियती की बुनियाद पे नहीं हो रहे। जो मुतालबात इसमें रखे जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। उनको जब तक एक्सेप्टेबल नहीं बनाया जाता ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरी बात, मुज़ाकरात का इस वक्त मकसद जो है, देखिए जिन लोगों को सजाएं 2 मराहल में हुई हैं, अब इससे क्या आपके ख्याल में मामला आगे नहीं चलना? बाकी लोगों को नहीं होनी। ये उससे बचने का एक रास्ता है। 2 चीजें होती हैं, वो कैरेट एंड स्टिक वाली जो हम मिसाल सुनते हैं, वो ये है कि यहाँ पे आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, बाहर से प्रेशर डलवा रहे हैं,
اور وہ پریشر جو ہے وہ بڑا خطرناک، جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، وہ بڑا خطرناک ہے. آپ یہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اوپر سے آپ کے اوپر پریشر آ گیا، وہ حکومت بدلی، 2 جگہ پہ یہ ہو رہا ہے پریشر. مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے فلسطینیوں بیچاروں کے ساتھ، ہاں وہاں پہ ٹارگٹ کے بھی وہ آ گیا تو اس کے آنے سے آپ کے اوپر اور تباہی آ جائے گی. پاکستان کے اوپر کیا ہو رہا ہے، وہ آ گیا تو آپ کو ماننی پڑے گی اس کی باتیں. سو یہ ہے، وہاں سے پریشر ہے، یہاں پہ مذاکرات کی ایک بات کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو سزاؤں کا بھی پروسیس ایک ہے اس کو کہاں پہ روکا جا سکتا ہے، کہاں سے اس پہ مدد لی جا سکتی ہے، کہاں سے اس سے جان بچائی جا سکتی ہے. لیکن میں نے پھر وہی کہا، جو کچھ کرنا ہے، میں نہیں کہتا کسی کو سزا دے، لیکن یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جانے اور عدالتیں جانے انہوں نے کیا کرنا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں دوستوں کا، بڑا اچھا انپٹ تھا آپ کا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آنے والے دن پاکستان کے لیے اچھے کرے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.